تیرے سپرد کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کیجیے کہ جیسے ہی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوتی ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت تو اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے تمام دنیا کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی دکھائی کہ آپ کو تمام آسمانوں کی سیر کروائے گئے، تمام عالم کی سیر کروائے گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام لوگ دیکھ لیں اور پہچان لیں کہ یہی وہ محبوب ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالی نے سارے جہاں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے فرمائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کی تشریف آوری کی خوشخبریاں کی گئی اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یوں بیان فرمایا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مجمع میں اللہ تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اس شان سے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم کے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو میں نے جو تمہیں کتابیں دی ہیں اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ بعد میں تشریف لائیں گے، لیکن کتابیں تمہیں جو پہلے دے دی گئی ہیں وہ ان کی بھی تصدیق فرمائیں گے، اور اگر ان کا زمانہ مل جائے تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اسی مضمون کو مولا مشکل کشا شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد فرمائیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا سب سے پہلا جلسہ، سب سے پہلی محفل جو سجانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے کہ ہم جب محفل میلاد مصطفیٰ میں شامل ہوتے ہیں ہم اس محفل پاک میں یہ ذکر سنتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے سامعین عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جس محفل میں ذکر فرمایا وہ دنیا کی سب سے عظیم محفل ہے
کہ جس میں شان مصطفیٰ خود رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ شان رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اس شان کو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت سماعت کر رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسا مقام حاصل ہے کہ کسی اور کو ایسا مقام حاصل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ اس سے ثابت ہوا جو آیت کریمہ پیش کی گئی، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف فرمائی۔ یہ اتنی اہم آیت مبارکہ ہے اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نفعات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالی نے محفل قائم فرمائی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رب تعالی نے خود بیان فرمایا اور بیان کے سامعین یعنی سننے والوں کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب تشریف لاتے رہے، جو نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دیتے رہے۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کی خوشخبری اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی صرف خبر نہ سنائی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بیان فرما دیا۔ اپنی قوم سے جب آپ یہ کلام فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس رسول کی میں بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا من بعد اسمہ احمد، کہ جو میرے بعد نبی تشریف لائیں گے میں جن کی شان بیان کر رہا ہوں ان کا نام احمد ہوگا۔ کہ جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائیں، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بیان فرمایا کہ وہ نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اپنی قوم کو پہلے ہی بتا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 570 سال پہلے سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ارشاد فرمایا کہ ان کا نام احمد ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اور میلاد کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کا ذکر فرمایا تو یہ بھی میلاد ہے۔ فرمایا کہ فرق اتنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کے مجموع میں ذکر فرماتے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ بڑی ہی پیاری بات ہے
کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو یہ ذکر کیا کرتے تھے، یہ بتایا کرتے تھے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ہم اپنے اجتماعات میں کہتے ہیں وہ تشریف لے آئے۔ اتنا پیارا جملہ ہے کہ ذکر انبیاء کرام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبی کریم تشریف لائیں گے، اور ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لیے جب ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے تو ہماری زبان سے یہی نعرہ نکلتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اس وقت بھی، جب ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی تشریف لائیں گے، بلکہ ہم اپنے نعروں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اگر کوئی مہمان گھر پر آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں خوش آمدید، اور مرحبا کا مطلب بھی یہی ہے۔ اسی لیے جب ہم نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ہم اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ربیع الاول کی آمد ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال اس سے بڑھ کر کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آمد کے حوالے سے نعرے لگاتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ سرکار کی آمد، تاجدار کی آمد، شہریار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام، اور ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام نے سنا تو یہ ذکر کتنا عظیم شان ہو۔ تو اگر ہم یہ ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر سن رہے ہیں، تو سوچئے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سماعت فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کیا کہ جو الحمدللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کیے، آپ کی آمد کے چرچے کیے، تو جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابراہیم بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو توجہ کے ساتھ سنیے تو وہ کی اہم بات ہے، اور اگر توجہ کے ساتھ سنی تو انشاءاللہ اگر اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی تو انشاءاللہ اس بات کو سننے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ اب وہ کیسے آ جائے گی؟ جب پوری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ علم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات ساری مخلوق سر کے بل کھڑی ہے، سر کے بل کھڑی رہے۔ پیارے محبوب کے میلاد کی رات ساری رات اپنے سر کے بل کھڑی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتی رہے، جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے 10ویں حصے کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رب تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں کہ پیارے محبوب کے میلاد کی رات ساری مخلوق، کوئی دو چار شخص نہیں، ساری مخلوق میلاد کی رات سر کے بل کھڑی ہو کر اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بتا رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا،
پیارے محبوب کو دنیا میں تشریف فرما کرنا اور فرمایا کہ میں اپنے رب ہونے کو بھی راضی نہ کرتا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ تو جس ہستی کی وجہ سے رب تعالیٰ کی پہچان مل جائے، رب تعالیٰ کی معرفت مل جائے، جس کے وسیلے سے قرآن مل جائے، اور وہ محبوب جب ہمیں عطا ہو جائے تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نصیب فرمائے، جو میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور دنیا میں تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم قبر میں داخل ہوں گے تو اس وقت جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ ہستی کون ہے، انہیں پہچانتا ہے؟ جب فرشتے یہ سوال کریں گے کہ اگر دنیا میں عشق رسول کی دولت ہوگی تو انشاءاللہ قبر میں جب یہ سوال ہوگا تو اس وقت ہماری زبان سے اس بات کا جواب آئے گا کہ دنیا میں تو میں ان کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا تھا، جب ان کی آمد کا مہینہ آتا تھا تو اس وقت بھی میری زبان سے سرکار کی آمد یہی نعرہ نکلتا تھا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منا کر جب ہم قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ آج اگر ہم میلاد کی خوشی میں، پیارے محبوب کی آمد کی خوشی میں انشاءاللہ اپنے گھروں کو سجائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو سجا دے گا۔ سستا سودا ہے اور زیادہ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ کہاں لکھا ہے تو ہمیں بھی بڑی پیار اور محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے تو آپ بھی جھوم جھوم کر لکھیے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، آپ بھی جھوم جھوم کر کہیے ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ شیطان کے نصیب میں رونا تھا، جب آمد مصطفیٰ ہوئی تو رونا شروع ہو گیا، چیخنا شروع ہو گیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام جب پیارے محبوب کی آمد کا ذکر سنتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی میلاد کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے عاشق خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، اور چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، ہر ایک پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے عاشقوں نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ اگلا شعر بتا رہا خوش کون ہے اور نہ خوش کون ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کون منا رہا ہے؟ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، صرف اور صرف شیطان نے